یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں، یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امًا تخلت اوبا مشغولا، کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو۔ باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، وہ بچہ یتیم ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا اخلاق سماج کے ساتھ کیسا ہے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کے پریوار کے ساتھ کیسا ہے یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے بہتر ہو، اور میں بھی تمہیں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی عادت تھی آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے۔ اماں عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ جب صحابہ آگے بڑھ گئے تھوڑا سناٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تعالی اسابقکی، اے عائشہ آ جاؤ ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس میں نہیں کیا جاتا، اکیلے میں کیا جاتا۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی دوڑنے لگے، اماں عائشہ بھی دوڑنے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میرا بدن ہلکا تھا، میں دبلی پتلی تھی، میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کچھ نہیں کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اماں عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ۔ صحابہ آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ، بہت دن ہو گئے ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت، تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں، اس کو اتنا ٹائم دیں، اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے، اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے۔ نہیں، اس کو اتنی محبت دو، اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی، اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا، اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف، آپ کی ویواہک زندگی، آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے، ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے۔ اماں عائشہ کہنے لگی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی اماں عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم،
جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے، میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی، ہماری بیوی وہ نہیں کرتی۔ ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے۔ آج ایسے شوہر تو ملیں گے جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر الا في البيت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماس مچھلی کھا رہے ہو۔ نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ۔ جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّ، اور کبھی اس کو گالی گلوچ مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایّ النساء خیر، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا،
یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے، آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے۔ محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو، اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے، نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے۔ اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے۔ بوڑھے کو بڑھیا کے ذریعے اور بڑھیا کو بوڑھے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کا جوڑا ختم ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے، اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ شیروانی میں نے پہنی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے اس لیے شیروانی پہنی ہے، اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شیروانی نہ پہنتا۔ آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے، زمانے کے فطروں سے بچاتی ہے۔ جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کو محبت سے حل کیجئے، ایک اچھے شوہر بنیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کھیل رہا ہے۔ کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا لگا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، یہ حرام ہے، اور یہ جوا اور سٹے کی یہ ماڈرن شکلیں ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے۔ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے۔ حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرغ سے اور حرام کی مرغن غذاؤں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈال دی۔
4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये पसंद नहीं किया कि मेरे 4 साल के नवासे के पेट में हराम की कमाई जाए। आपने कहा, अपने 4 साल के नवासे से आपने कहा, कख कख बेटा इसको थूक दे। और उसके बाद आपने फरमाया, अमा शऊरत अन्ना ला नाकुलु सदका, मेरे बच्चे क्या तुझको पता नहीं है हम सदका नहीं खाते। तो नबी का नवासा है तो सदका नहीं खा सकता। अल्लाह के नबी ने अपने 4 साल के बच्चे को बताया क्या हलाल है क्या हराम है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका बच्चा कोई हराम तरीके से पैसा कमा रहा है तो आप पूछिए, अगर हराम का पैसा आपके घर में आ रहा है और आप शौक से खा रहे हैं तो उस गुनाह में आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए अपनी कमाई को भी आप हलाल कीजिए। और मैं अपने उन भाइयों से जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मैं उनसे कहूँगा आप उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़िए, उलमा से कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर बिजनेस आपको अच्छा लग रहा है, कोई कारोबार अच्छा लग रहा है, आप पहले पता कीजिए ये कारोबार सही है कि नहीं है, ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अभी कल कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि औरतें बीड़ी बनाती हैं, औरतें बीड़ी बनाती हैं, और खास तौर से वो औरतें जो बेवा हो जाती हैं या जो तलाकशुदा हो जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारी बीड़ी बना करके अपनी जिंदगी गुजारती हैं। मैंने कहा ये कोई दलील नहीं है। अगर कोई औरत बेवा है उसको सहारा दिया जाए, उसकी दूसरी शादी कराई जाए। हाँ, अगर बहुत उम्र दराज हो गई है, शादी के लायक नहीं है, तो उसका कोई और इंतजाम किया जाए, लोग उसकी मदद करें या कोई हलाल काम उसको दिया जाए। मैंने कहा बीड़ी जब हराम है तो बीड़ी का कारोबार भी हराम है, बीड़ी बनाना भी हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम में तुम एक दूसरे की मदद मत करो। मेरे प्यारे साथियों, आप कोई भी काम धंधा करें, कोशिश करें कि हलाल कारोबार करें। अगर किसी बिजनेस के बारे में शक है, पहले आप आलिम दीन से पूछिए। जैसे आप नमाज के मसले पूछते हैं, वजू के मसले पूछते हैं, गुस्ल के मसले पूछते हैं, कारोबार के मसले भी आप पूछिए। आप पैसा कमाने के मामले में आज़ाद नहीं हैं कि जैसे मन चले और जैसे जी चाहे आप पैसा कमाएं। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना होगा। मिन ऐना इक्तसबा, तुमने माल कहाँ से कमाया था और कहाँ पर तुमने खर्च किया था। इन दोनों का हिसाब हमें अल्लाह को देना पड़ेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने कुरान करीम के दूसरे पारे की रोशनी में रखी कि हमें और आपको इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें। ये रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, रात का आखिरी पहर है, ये अल्लाह की मग़फ़िरत का वक्त है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम में हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए।